تیری وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا۔ میرا شوہر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا اور تو نے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تجھے کیا لگتا ہے تو کم عمر اور خوبصورت ہے تو میرے شوہر کو مجھ سے چھین لے گی؟ تجھ جیسی لڑکیوں کا یہی کام ہے، دوسرے مردوں کو ورغلا کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنا۔ ضرور تیرا کہیں باہر بھی چکر چل رہا ہوگا، ورنہ اتنی عمر کے مرد سے شادی کے لیے کیوں راضی ہو جاتی؟ میں آج بھی اس پر زور زور سے چلاتے ہوئے اس پر الزامات کی بارش کرتی جا رہی تھی اور وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے سر جھکائے میری ہر بات چپ چاپ سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے شکوہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھے یہ کہا کہ مجھ سے اتنا برا سلوک کیوں کرتی ہو۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت ہی ڈرپوک لڑکی ہے، کبھی بھی شوہر کو میری شکایت نہیں لگائے گی، اس لیے میں ایک ظالم عورت کا روپ دھارے اس پر ظلم کرتی ہی رہتی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ جاؤ جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ میری بات سنتی وہ تیزی سے کچن میں چلی گئی اور جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ میں مزے سے ٹی وی چلا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرے شوہر کے کمرے سے اس کے الارم کی آواز آئی۔ وہ اٹھنے والا تھا، اس لیے میں بھاگتے ہوئی فوراً سے کچن میں گئی اور اسے کچن سے نکال کر سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں شوہر پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں بہت کام کاج کرتی ہوں اور تمہاری یہ بیوی بیٹھ کر صرف اور صرف آرام کرتی ہے۔ جیسے ہی شوہر اٹھ کر باہر آیا تو کہنے لگا کہ ناشتہ کہاں ہے؟ میں نے وہیں کچن سے کہا کہ جی میں ابھی لے کر آ رہی ہوں، ناشتہ تیار ہی ہے۔ پھر میں نے جلدی سے سکینہ کا بنایا ناشتہ فوراً سے ٹرے میں سجایا اور شوہر کے سامنے لا کر پیش کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ یہ ناشتہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میرا شوہر مزے لے کر ناشتہ کرنے لگا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ لگتا ہے کہ تم آج کل کھانا بنانا سیکھ رہی ہو۔ آج پہلی بار میں نے تمہارے ہاتھ کا بنا اتنا اچھا ناشتہ کیا ہے۔ آج سے پہلے تو تم اتنا اچھا ناشتہ نہیں بناتی تھی۔ اس کی بات سن کر میں گڑبڑا گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ مجھے کھانا وغیرہ بنانا بالکل بھی نہیں آتا تھا، لیکن میری سوتن کھانا بنانے میں ماہر تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، اس لیے میرے شوہر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں نے بنایا ہے۔ جب وہ ناشتہ کر کے وہاں سے چلا گیا تو میں غصے سے اپنی سوتن کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ صرف تمہیں کچھ کرنا آتا ہے کہ تمہیں ہی کھانا بنانا آتا ہے؟ میرا مذاق بنوانا چاہتی ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا کہ کچن میں قدم رکھو؟ چلو نکلو یہاں سے، اب میرے سامنے سے اپنی شکل گم کر لو۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ فوراً سے وہاں سے چلی گئی اور باہر صحن کی صفائی کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی بڑبڑاتی رہی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج اپنے میکے جاؤں اور کچھ وقت وہاں گزار کر آؤں۔ بہت دن ہو گئے تھے کہ میں اپنی اماں سے نہیں ملی تھی۔ ویسے بھی پورا دن مجھے کام ہی کیا ہوتا تھا، میں تو گھر پر بیٹھ کر صرف حکم چلاتی تھی، سارے کام تو وہی کرتی تھی۔ میں جلدی سے تیار ہوئی اور باہر آ کر میں نے اس سے کہا کہ گھر کا دروازہ بند کر لو، جب تک میں واپس نہ آؤں دروازہ کھولنے کی ضرورت نہیں۔ میرے واپس آنے تک سارے کام نمٹا لینا اور کھانا بھی تیار کر دینا۔ خبردار جو تم نے اسد کو فون کر کے اس بارے میں بتایا کہ میں باہر جا رہی ہوں، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ اسے دھمکی آمیز انداز میں کہتی میں گھر سے باہر نکل آئی۔ اسد کو میرا روز روز میکے جانا پسند نہیں تھا۔ میں تقریباً ہر ہفتے ہی میکے جاتی تھی، لیکن مجھے لگتا تھا کہ میں مہینوں بعد جا رہی ہوں اور اسد کو یہ سب پسند نہیں آتا تھا، اس لیے جب وہ گھر پر نہ ہوتا تو میں کچھ گھنٹوں کے لیے اپنے میکے جا کر واپس آ جاتی اور اس لڑکی کو دھمکی دیتی کہ اسد کو ایک لفظ بھی نہیں کہے گی۔ میرے ڈر کی وجہ سے وہ اپنا منہ بند رکھتی اور جب وہ یوں میرے سامنے خوفزدہ ہوتی تھی تو مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوتا تھا۔ میں گھر سے نکل کر سیدھا اماں کے گھر پر آ گئی۔ یہاں پر میری بھابھی مجھے بالکل پسند نہیں کرتی تھی، اسے میرا یہاں آنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر میں اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اپنی سوتن کی برائیاں کرنا شروع کر دیں۔ اماں مجھے مزید الٹی سیدھی باتیں بتاتی کہ اسے کس طرح سے مزید پریشان کرنا ہے۔ اماں کی سکھائی گئی باتوں کو میں اپنے دماغ میں بٹھا کر گھر آتی اور اپنی سوتن کو اسی حساب سے تکلیف پہنچاتی۔ اماں کے سامنے میں نے رونا شروع کر دیا کہ میری سوتن مجھے بہت پریشان کرتی ہے، یہ میری ہی ہمت ہے کہ میں اس کے ساتھ گزارا کر رہی ہوں، اس نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، اور آپ اسد کو دیکھیں نا، اس کے اندر بھی صبر نہیں ہے، ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے اور اولاد کے لیے اس نے دوسری شادی کر لی، آج نہیں تو کل ہمارے ہاں اولاد ہو تو سکتی تھی، ہر ڈاکٹر کو دکھایا ہے، کسی نے بھی کوئی کمی نہیں نکالی، بس کہا ہے کہ اللہ کی طرف سے دیر ہے، لیکن اسد نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ اماں مجھے یوں روتے دیکھ کر کہنے لگیں، اچھا تو صبر کر، کوئی بات نہیں ہے، اب اس نے دوسری شادی کر ہی لی ہے نا، تو کیا کیا جا سکتا ہے،
تجھے بھی تو ساتھ میں رکھا ہوا ہے، اگر چاہتا تو تجھے تیرے گھر میں بھجوا دیتا۔ بھابھی کچن میں کام کرتی ہماری باتوں کو سن رہی تھی، تبھی میں نے اماں سے کہا، اماں کیا بھابھی پر تمہارا ذرا بھی زور نہیں رہا ہے؟ جب دیکھو اپنی مرضی چلاتی رہتی ہے، جو دل کرتا ہے وہی کرتی ہے۔ تو اماں بولی، چھوڑ نہ، اس کے منہ لگ کر کیا کرنا ہے، میرا بیٹا ہی اس کے اوپر لٹو ہے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اگر میں اسے کچھ کہوں گی تو فوراً سے اپنے شوہر کو بتائے گی اور میرا بیٹا مجھ سے بدگمان ہو جائے گا۔ بھابھی مجھے بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے میں اماں کو اکثر ہی اس کے خلاف اکساتی رہتی تھی، لیکن اماں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ گھر میرے بھائی کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ اماں کو پتا تھا کہ اگر بھائی کو غصہ آ گیا تو وہ گھر الگ کر لے گا، ایسے میں اماں کا ہی نقصان ہونا تھا، اس لیے وہ سنبھل کر رہتی۔ لیکن میری زبان کے آگے تو خندق تھی اور میں کسی کی بات کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آج کل تو ویسے بھی میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ میری سوتن تھی، اسے دیکھ دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ اسے مار دوں۔ میں اس کے خلاف جتنی بھی سازشیں رچتی تھی وہ سب کی سب مجھ پر ہی بھاری پڑتی تھی۔ میرا شوہر ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا، اپنی بیوی کی ہر بات بہت ہی دھیان سے سنتا تھا، جیسے میں اس کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ ایک دو بار میں نے اس سے کہا کہ تم ہم دونوں میں انصاف نہیں کرتے ہو، اپنی دوسری بیوی سے تو بہت ہی پیار محبت سے بات کرتے ہو اور مجھ سے تو ایسے بات کرتے ہو جیسے مجھ سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ جس پر میرا شوہر بولا، تم سے جب بات کروں ہمیشہ شکوے شکایات ہی کرتی ہو، کبھی تم نے مجھ سے اچھے سے بات کرنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی کوئی شکوہ تو کبھی کسی چیز کے بارے میں شکایت، میں تم سے کیا بات کروں؟ اس کے اکتاہٹ بھرے لہجے پر مجھے شدید غصہ آیا اور اس کا خمیازہ سکینہ کو ہی بھگتنا پڑا۔ میں اپنا سارا غصہ اسی پر اتارتی تھی۔ اماں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے مجھے کافی زیادہ وقت ہو گیا تھا، پھر میں نے اماں سے کہا کہ چلیں اب میں نکلتی ہوں، اسد کے آنے کا وقت ہونے والا ہے، اگر انہوں نے مجھے گھر پر موجود نہیں پایا تو کافی غصہ کریں گے، انہیں بار بار میرا یہاں آنا بالکل پسند نہیں ہے، میں کوشش کر کے وقت نکال کر جلدی آؤں گی۔ اماں سے مل کر میں ایک اچٹتی نگاہ اپنی بھابھی پر ڈال کر گھر سے باہر آ گئی۔ رکشے والے کو کہا کہ جلدی جلدی مجھے گھر تک پہنچا دو۔ گھر پہنچی تو دیکھا عصر کی اذانیں ہو چکی تھیں، 5 بجے تک تو میرا شوہر گھر آ جاتا تھا۔ فوراً سے میں اندر داخل ہوئی، ساری جگہ صفائی ستھرائی ہو چکی تھی، پورا گھر صاف ستھرا تھا، کچن سے کھانا بننے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی کہ شکر ہے کہ کھانا بن گیا، ورنہ اپنے شوہر کی باتیں سننا پڑتی۔ جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور چادر اتار کر سائڈ پر رکھی اور تیار ہونے لگی۔ شوہر کے آنے سے پہلے میں یوں ہی بن سنور کر تیار ہو جاتی تھی اور اپنی سوتن کو کچن میں کاموں میں مصروف رکھتی تھی۔ جب میرا شوہر آتا تو اس کے پاس سے پیاز لہسن کی بدبو آ رہی ہوتی تھی اور میں نک سک سے تیار ہوتی اور اپنے شوہر سے کہتی کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی میں نے سارا کام ختم کر لیا تھا اور پھر کپڑے بھی تبدیل کر لیے تاکہ میرے پاس سے کوئی بدبو نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی سوتن کی طرف طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا کرتی۔ ابھی بھی شوہر کے آنے سے پہلے میں خوب اچھے سے تیار ہوئی، جیسے ہی باہر کی بیل بجی تو میں نے فوراً سے بھاگ کر دروازہ کھولا اور چہرے پر ایک خوش آمدی مسکراہٹ سمجھا کر اپنے شوہر کو اندر آنے کا کہا۔ میرا شوہر ہمیشہ کی طرح بہت ہی سنجیدہ چہرہ لیے ہوئے تھا، وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی کم مسکراتا تھا۔ جب وہ ٹی وی لاؤنج میں آیا تو اس کی نگاہیں ادھر ادھر کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرے اندر حسد کی ایک تیز لہر اٹھی، میں جانتی تھی وہ ضرور سکینہ کو ہی ڈھونڈ رہا ہے۔ اسی وقت سکینہ کچن سے نکل کر باہر آئی، اس کے دونوں ہاتھ آٹے سے اٹے ہوئے تھے، شاید وہ آٹا گون رہی تھی۔ میرا شوہر فوراً اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، تم خود کو اتنا تھکا کیوں رہی ہو؟ آج کل تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم خود کو تھکاؤ۔ میں ایک دم چونک گئی، کچھ تو تھا جو مجھے معلوم نہیں تھا اور میری نظروں سے اوجھل تھا، آخر وہ کس حالت کی بات کر رہا ہے؟ میں کافی دیر تک الجھتی رہی اور خود سے سوالات کرتی رہی۔ ایسے میں منہ پھاڑ کر اپنے شوہر سے تو اس بارے میں پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ مجھے کسی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اب مجھے بےتابی سے صبح کا انتظار تھا جب میرا شوہر آفس جاتا اور پیچھے میں سکینہ سے خود ہی اصل بات اگلوا لیتی۔ پوری رات میں بہت ہی بے چین رہی، نہ میں نے کچھ ٹھیک سے کھایا اور نہ ہی میں ٹھیک سے سو پائی۔ بار بار اپنے شوہر کی بات یاد کر کے میں کروٹیں ہی بدلتی رہی۔ آخر کیا ہو سکتا ہے، میں نے تو انہیں کہیں باہر ہسپتال بھی جاتے نہیں دیکھا، تو اسے ایسی کیا بیماری ہو گئی؟ پہلے سوچا کہ اماں کو فون کر کے اماں سے کچھ پوچھ لوں، لیکن پھر اتنی رات کو انہیں فون کرتی تو وہ پریشان ہو جاتی، ویسے بھی وہ دل کی مریضہ تھیں، ان کے لیے ٹینشن بالکل ٹھیک نہیں تھی۔ میں جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر گھوم رہی تھی،
پھر مجھ سے صبر نہیں ہوا تو کمرے سے باہر نکلی اور لاؤنج میں ٹہلنے لگی۔ میرا شوہر آج سکینہ کے پاس ہی تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اس پہر تو سب لوگ سو جاتے ہیں۔ مجھے نہ جانے کیسی بے چینی لگی ہوئی تھی۔ پھر میں خود پر صبر نہ کر پائی اور ان کے کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کرنے لگی تاکہ مجھے کچھ پتہ چل جائے کہ آخر وہ کس بیماری کی بات کر رہے تھے۔ جب مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تو واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میں لاؤنج میں بیٹھ کر سکینہ کا باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کی نماز کے وقت وہ باہر آتی تھی۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی وہ فوراً سے کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ میں اس کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے اس پہر اپنے سامنے دیکھا تو فوراً سے خوفزدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ آخر آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اگر کچھ چاہیے تو مجھے بتا دیں، میں آپ کو لا کر دے دیتی ہوں۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے آئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گئی۔ میں نے غصے سے اس سے پوچھا کہ شام کو اسد تم سے کیا کہہ رہے تھے؟ کیسی حالت، کون سی بیماری ہے؟ مجھے سب سچ سچ بتاؤ۔ اگر مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں تمہارا بہت برا حشر کروں گی۔ میرے زور دینے پر وہ گھبرا کر رونے لگ گئی اور پھر روتے روتے اس نے مجھے ساری بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے گویا زمین ہی نکل گئی۔ کتنے گھنٹے میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہ پائی تھی۔ وہ امید سے تھی اور اس بارے میں مجھے کچھ پتہ ہی نہ چل سکا۔ میرے ہاں اب تک اولاد نہیں ہو سکی تھی تو اس کے ہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ مجھے اندر سے مسلسل کھائے جا رہی تھی۔ اگر اس کے ہاں اولاد ہو گئی تو شوہر کی نظروں میں وہ مزید اچھی بن جائے گی اور اس گھر میں تو میری کوئی جگہ ہی نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے پوری طرح سے دیوار سے لگا دے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میں گویا پاگل ہوتی جا رہی تھی۔ خود سجائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور اماں کو کال ملا کر انہیں ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر اماں بھی پریشان ہو گئیں اور بولیں، ایسے تو تیرا شوہر مکمل طور پر تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ تجھے طلاق بھی دے دے۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ الٹی سیدھی باتیں مت کرو، مجھے کوئی حل بتاؤ، کچھ ایسا حل جس سے اس مصیبت سے چھٹکارا مل جائے۔ اماں بولی، آخر تو کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیکھ، جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، تیرے شوہر کو بھنک لگی تو سب برباد ہو جائے گا۔ میں نے چلا کر اماں سے کہا کہ میں اسے کبھی بھی اپنا شوہر خود سے چھیننے نہیں دوں گی اور نہ ہی اس گھر میں اس کا ایک الگ مقام بننے دوں گی۔ یہ گھر اور یہ شوہر میرا ہے، اس کا اس سب پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں زور زور سے چلائی جا رہی تھی۔ تبھی سکینہ بھاگتے ہوئے اندر آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے دیکھ کر مجھے اور غصہ آیا اور میں نے موبائل اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ اس وقت میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے اس پر شدید ترین غصہ آ رہا تھا۔ آخر جو چیز مجھے نہیں ملی اسے کیسے مل گئی؟ میں اسے یہ اولاد پیدا کرنے ہی نہیں دوں گی، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ میں غصے سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ سوچا اور جلدی سے چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئی۔ سکینہ کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اسے لگا کہ ہمیشہ کی طرح میں میکے ہی جا رہی ہوں، لیکن میرا رخ ایک کچے پکے علاقے میں بنے ایک چھوٹے سے میڈیکل سٹور کے برابر میں بنی ایک ڈسپنسری کی طرف تھا۔ اس ڈسپنسری میں سارے غلط کام کیے جاتے تھے۔ میں اندر آئی اور کچھ پیسے ڈاکٹر کے سامنے رکھے اور اسے بتا دیا کہ مجھے کیا چاہیے۔ وہ فوراً سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے میری مطلوبہ دوا دے دی۔ میں وہ دوائی لے کر بہت ہی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ جو میں چاہتی تھی اب وہ پورا ہونے والا تھا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والی تھی۔ بس ایک بار یہ دوائی اسے پلا دوں، اس کے بعد میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں خوشی سے نہال گھر چلی آئی۔ اندر آ کر دیکھا تو وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی، صفائی وغیرہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی سوچتی رہی کہ آخر یہ دوائی اسے کس طرح سے پلاؤں۔ پھر میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوائی نکال کر میں نے فوراً سے الماری میں رکھ دی اور پھر باہر آئی اور اسے اپنے پاس بلایا۔ آج پہلی بار میں بہت میٹھے لہجے میں اس سے بات کر رہی تھی، اس لیے وہ فوراً سے چونک گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ یوں چونکو مت، دیکھو تم اب میرے شوہر کو بچہ دینے والی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہاری دیکھ بھال کروں۔ اب سے تمہیں گھر کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس آرام کرو۔ گھر کے سارے کام کاج میں ہی کروں گی اور تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت پڑے مجھے بتانا، میں تمہیں اسی وقت لا کر دوں گی۔ کھانا وغیرہ بھی خود ہی بناؤں گی۔ میری کئی باتوں پر اس کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے اسے اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسا کر اس بات کا یقین دلا ہی دیا کہ میں سب کچھ بہت ہی خلوص دل سے کہہ رہی ہوں اور اس کا بھلا ہی چاہتی ہوں۔
وہ فوراً سے میرا شکریہ ادا کرتی ہوئی اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور پیچھے میرا دل بہت ہی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ یہ کام کاج کرنے کا ارادہ تو میرا بالکل بھی نہیں تھا، اس لیے میں نے جھاڑو اٹھا کر ایک طرف رکھ دی۔ کھانا بنانے کا موڈ نہیں تھا۔ اماں کو کال کی اور کہا کہ تھوڑا سا کھانا میرے گھر کی طرف بھجوا دیں، باقی کی بات میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ اماں نے بھائی کے ہاتھ کھانا بنا کر بھیج دیا۔ میری سوتن کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، وہ تو اندر آرام کرنے میں مگن تھی۔ شام کو میرا شوہر واپس آیا تو کہنے لگا کہ سکینہ کہاں ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی وہ سکینہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہی میرا حلق تک کڑوا ہو گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھا کر مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ آرام کر لو، ایسی حالت میں ویسے بھی کام کاج کرنا ٹھیک نہیں، آرام کرے گی تو ہی اس کے لیے بہتر ہوگا۔ میرے شوہر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسی نے مجھے بتایا ہے، آپ نے تو مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، اگر آپ بتاتے تو کیا میں اس خوشی کو خراب کرتی؟ میں بہت ہی معصوم بن کر اس کے سامنے اچھا بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ میری بات سن کر خاموشی سے سکینہ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس کو اس طرح سے اس کی فکر کرتا دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا۔ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر اسے میری کسی بھی حرکت سے پتہ چلا کہ میں ڈرامہ کر رہی ہوں تو وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ میں بس کسی بھی طرح ان دونوں کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میں نے اپنی سوتن کو قبول کر لیا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے سارے گھر کا کام سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں تو میرے شوہر کو مجھ پر بالکل بھی یقین نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے لگا۔ اب تو اس نے سکینہ کا خیال رکھنے کی ذمہ داری بھی مجھے دے دی تھی، جس وجہ سے میرے اندر حسد کی آگ اور بڑھ گئی تھی۔ یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں دل میں اتنی نفرت رکھتے ہوئے کیسے اس کا ہر کام کرتی تھی۔ سکینہ بھی اب ہر کام مجھ سے پوچھ کر کرتی تھی۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر دوائیوں تک کا سارا دھیان میں ہی رکھتی تھی۔ میں اسے جو دوائی دیتی وہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے کھا لیتی تھی۔ یہ سب ڈرامہ کرتے ہوئے مجھے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں اس دوران اماں کے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ صبح اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ سکینہ میرے پاس آئی اور بولی کہ اب آپ اپنی اماں سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ آپ ایسا کریں، آج ان سے ملنے چلی جائیں، وہ آپ کو یاد کر رہی ہوں گی، میں گھر کے کام کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، لیکن بظاہر محبت جتاتے ہوئے بولی، نہیں، تم آرام کرو، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، میں گھر کا کام کر لوں گی، اماں کے ہاں پھر کبھی چلی جاؤں گی۔ لیکن لگتا تھا کہ آج اس نے میری کوئی بات نہیں سننی۔ اس کے بار بار زور دینے پر میں نے یوں ظاہر کیا کہ میں اس کے زبردستی کرنے پر جا رہی ہوں۔ شام کو میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اس کو اماں کے گھر جانے کا بتایا تو وہ حیرت انگیز طور پر مان گیا۔ شاید سکینہ نے اسے پہلے ہی بتا دیا تھا، وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتا تھا۔ میں فوراً سے تیار ہو کر اماں کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے کافی ناراض ہوں گی، کیونکہ میں نے انہیں اتنے دنوں سے کال بھی نہیں کی تھی۔ دروازہ میری بھابھی نے کھولا تھا۔ ان کو دیکھ کر میں بغیر سلام کیے ہی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں اپنے کمرے میں تھیں۔ میں ان سے ملی تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگیں کہ تم اتنے دنوں سے کہاں غائب تھی، لگتا ہے تمہارا بھی اب اپنی بوڑھی ماں سے ملنے کا دل نہیں کرتا۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سے بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں بس سکینہ کا خیال رکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا، اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ اسے اکیلا چھوڑا جائے۔ تو پاگل ہے کیا جو اپنی سوتن کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہے؟ دیکھ لینا، اولاد ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے تجھے ہی گھر سے نکالے گی۔ لگتا ہے تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے۔ اماں، کیا تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ میں کون سا سچ میں اس کی خدمتیں کر رہی ہوں؟ میں تو بس اپنے شوہر کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہوں۔ بس اب مجھے چند دن ہی اسے اور برداشت کرنا پڑے گا اور پھر وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ مجھے بتا تو کیا کرنے لگی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں نے ہلکی آواز میں انہیں اپنا سارا پلان بتانا شروع کر دیا۔ وہ تجسس سے میری بات سن رہی تھیں۔ اچانک ہی دروازہ کھلا تو میں ڈر گئی۔ بھابھی میرے لیے چائے لے کر آئی تھیں، لیکن انہیں اس طرح اچانک آتا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں انہیں غصے میں باتیں سنانے لگی کہ تم لازمی ہم ماں بیٹی کی باتیں کان لگا کر سن رہی ہو اور بعد میں میرے بھائی کے کان ہمارے خلاف بھرو گی، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بغیر کوئی جواب دیے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یہی فکر لگی رہی کہ کہیں اس نے ہماری باتیں چھپ کر تو نہیں سن لی، لیکن اماں نے مجھے تسلی دی کہ وہ ایسی نہیں ہے جو دوسروں کی باتیں چھپ کر سنے۔ اماں کو بھابھی کی سائیڈ لیتا دیکھ کر مجھے کافی زیادہ جلن ہوئی، لیکن میں بمشکل ان کو اپنے دماغ سے جھٹک کر دوبارہ سے اماں کو اپنا منصوبہ بتانے لگی۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ سکینہ سے چھٹکارا پا کر میں بھابھی کا بھی کوئی حل تلاش کروں گی۔ پتہ نہیں میرے بھائی کو اس میں ایسی کیا بات نظر آتی ہے جو وہ ہم دونوں کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ میری جب اماں کے گھر سے واپسی ہوئی تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میرا شوہر اور سکینہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ سکینہ، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کچن میں مت جانا، لیکن تم تو میری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی۔ تم نے کھانا کیوں بنایا؟ اگر تمہاری طبیعت خراب ہو جاتی تو بچے پہ کتنا اثر پڑتا۔ ایک تو مجھے تمہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات بتانی پڑتی ہے۔ میں اس کو بظاہر پیار سے بولی۔ میری بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، میں نے کھانا نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو باہر سے ہی منگوایا ہے۔ آپ بھی جلدی سے آ جائیں ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سکینہ کی بات سن کر مجھے کافی غصہ آیا۔ میرے کہنے پر تو میرا شوہر کبھی بھی باہر سے کھانا نہیں لاتا تھا اور اس کے ایک بار بولنے پر ہی وہ بغیر کچھ پوچھے باہر سے لے آیا تھا۔ میں دل ہی دل میں حسد کی آگ میں جلتی کھانا کھانے لگی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد از جلد اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دوں گی۔ سکینہ کو دودھ بالکل بھی نہیں پسند تھا، لیکن میں روزانہ رات کو اسے زبردستی پینے کو بولتی تھی اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اس بات کی تسلی کرتی تھی کہ دودھ اسی نے پیا ہے۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں آج کل کافی خوش رہتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ جلد ہی میری سکینہ سے جان چھوٹ جائے گی اور میرا شوہر پھر سے صرف میرا ہو جائے گا۔ میں گھر کا کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی میرا پیر پھسل گیا، جس وجہ سے مجھے کافی خطرناک موچ آئی تھی۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہویا جا رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے ہسپتال لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مکمل ریسٹ کرنے کو بولا تھا۔ میں گھر پہنچی تو سکینہ پریشانی سے بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ بالکل رونے والی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میری حالت دیکھتے ہوئے میرے شوہر نے کچھ دنوں کے لیے ملازمہ رکھ لی تھی۔ میں نے اسے اتنا منع کیا لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر کے کام اور کھانا پکانے کی ذمہ داری اسی کی تھی، جبکہ سکینہ سارا دن میرا خیال رکھتی رہتی تھی اور اکثر میرے لیے کچھ نہ کچھ بناتی بھی رہتی تھی۔ میں نے اماں کو اپنے بیمار ہونے کا بتایا تھا، لیکن وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی۔ میں اکیلے کمرے میں رہ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ ایک سکینہ ہی تھی جو مجھ سے باتیں کر کے میرا دل بہلاتی رہتی تھی۔ اماں کی کال آئی تو میں انہیں اپنے گھر آنے کا بول رہی تھی، لیکن وہ بار بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا رہی تھیں۔ دوبارہ سے ان کا انکار سن کر مجھے کافی غصہ آیا اور میں نے زور سے فون پٹخ دیا۔ سکینہ ابھی ہی کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اتنا غصے میں دیکھ کر وہ بولی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس اماں کو آنے کا بول رہی تھی، لیکن وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی ہیں۔ شاید وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی، انہیں میرا احساس ہی نہیں۔ میں جذباتی ہو کر بولی، آپ ایسے ہی الٹا سیدھا سوچ رہی ہیں، یقیناً انہیں کوئی کام ہوگا ورنہ وہ فوراً سے آپ سے ملنے آ جاتی۔ وہ مجھے کھوکھلی تسلی دینے لگی۔ اس کی بات سن کر میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں اتنی کم عمری میں وہ اتنی سمجھدار باتیں کیسے کر لیتی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور آج کل تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی نور چھایا ہوا تھا۔ میں نہ جانے کب سے اسے ایسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یوں اس طرح خود کو دیکھتا پا کر وہ بولی، کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، تم بہت ہی خوبصورت ہو اور شاید معصوم بھی۔ میری بات سن کر وہ ہنسی۔ وہ کافی دیر تک بیٹھی میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں خود کو پھر سے اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ میں جب بھی اسے اپنا خیال رکھتا دیکھتی تو مجھے کافی شرمندگی ہوتی۔ مجھے اس کے ساتھ اپنا رویہ یاد آ جاتا۔ میں نے اس کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم ڈھائے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ مجھے اکیلے رہ کر محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کتنا غلط کرتی آئی ہوں، لیکن وہ پھر بھی پورے دل سے میرا خیال رکھ رہی تھی۔ اب میرا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ سے گھر کے سارے کام کرنا شروع کر دیے تھے۔ اب میں سکینہ کا پورے دل سے خیال رکھتی تھی۔ میرا شوہر بھی ہم دونوں کو یوں دیکھ کر کافی خوش تھا۔ وہ اب مجھ سے بہت اچھے سے بات کرتا تھا۔ مجھے اب افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایسے ہی اتنے عرصے سے حسد کی آگ میں جلتی رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد ہی سکینہ سے اپنے رویے کی معافی مانگوں گی۔ میں نے اماں سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا دماغ خراب کرنے میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ تھا۔ ماں تو اپنے بچوں کو ہمیشہ صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، لیکن ایک میری ماں تھی جو مجھے ہمیشہ ہی الٹے سیدھے مشورے دیتی تھی۔ وہ ایک ماں ہو کر مجھے تباہ کر رہی تھی اور انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں تھا۔
یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ میں نے ان کی باتوں میں آ کر سکینہ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ آج صبح سے ہی سکینہ کی طبیعت کافی خراب تھی۔ میرا شوہر 2 دن سے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میں اب پورے دل سے اس کا خیال رکھ رہی تھی، لیکن اس کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ میں اس کو بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اسے ہسپتال لے چلتی ہوں، لیکن وہ جانے پر راضی نہیں تھی۔ اس کی ضد دیکھ کر میں نے بھی زیادہ زبردستی نہیں کی تھی، لیکن میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی تھی اور اس نے برا بھلا کہے بغیر مجھے معاف کر دیا تھا۔ اب میں خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ رات تک سکینہ کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی اور میرا شوہر بھی گھر واپس آ گیا تھا۔ سکینہ کو کھانا کھلانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ آج رات مجھے کافی پرسکون نیند آئی تھی۔ جب انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے تو وہ ایسے ہی پرسکون نیند سوتا ہے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے میں تھوڑا لیٹ اٹھی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میرا شوہر اور سکینہ ابھی تک سو رہے تھے۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں نے اپنے شوہر کو بلایا تو وہ فوراً سے ناشتے کی ٹیبل پر آ گیا، لیکن جب میں نے سکینہ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہمیشہ ہی صبح جلدی اٹھ جاتی تھی، لیکن شاید اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد جب میں اس کو دیکھنے کمرے میں گئی تو وہ ابھی بھی بستر پہ پڑی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا تو اس کا سر بے جان سا ایک طرف ڈھلک گیا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے اس طرح چیختا دیکھ کر میرا شوہر پریشانی سے اندر آیا، لیکن اس کی نظر جیسے ہی سکینہ پر پڑی تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ نہ جانے کس وقت اس کی روح پرواز کر گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے اس سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی اور آج ہی وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایمبولینس آئی اور سکینہ کو لے گئی۔ ساتھ میں میرا شوہر بھی تھا۔ میں اکیلی گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن مجھے چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا کہ اچانک ہی ایمبولینس کے سائرن کی آواز سن کر میں ہوش میں آئی۔ میں باہر آئی تو دیکھا سکینہ کا جنازہ درمیان میں رکھا ہوا تھا۔ میری ہمت ہی نہ ہوئی کہ میں اس کے قریب جا کر دیکھ لیتی۔ میں دور بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ان میں سے زیادہ کی زبانوں پر ہمارے گھر کی ہی باتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اماں بھی آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اماں کو گھر میں دیکھا تو ان کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ ان کو مجھے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ اچانک ہی پولیس ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور مجھے گرفتار کرنے لگی۔ میں تو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے شوہر کو بھی ان پر کافی غصہ آیا، لیکن پولیس والوں کی بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، یوں جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ میں نے سکینہ کو قتل کیا ہے، لیکن میں بار بار اس بات سے انکار کر رہی تھی۔ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ اب تو ہم دونوں کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ پھر میں نے ان سے منت کی کہ مجھے ایک بار سکینہ کا چہرہ دیکھنے تو دو۔ میری بات سن کر نہ جانے انہیں کیسے ترس آ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پھٹنے لگا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑا ہوا تھا۔ چہرے پر جگہ جگہ نیلے داغ تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ اس سب کی ذمہ دار تو میں ہی تھی۔ میں نے اپنے حسد میں آ کر ایک نہیں بلکہ دو جانیں لے لی تھیں۔ سکینہ کی ایسی حالت دیکھ کر میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ پولیس والے مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ پیچھے میری ماں اونچی آواز میں رونے لگی۔ پولیس والوں نے مجھے تھانے لا کر بند کر دیا تھا۔ میری حالت تو ایسی تھی جیسے میں کوئی بے جان چیز ہوں۔ میں نے دوبارہ ان سے ایک بار بھی کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی یہ میرا ہی جرم تھا جسے مجھے اب ہر حال میں قبول کرنا تھا، اور اس کی مجھے سزا بھی بھگتنی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ مجھے اب پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہی کیوں۔ اگر میں پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تو آج یہ نوبت نہ آتی، لیکن اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ میرے دماغ میں اس دن کا منظر چل رہا تھا جب میں نے اماں کے گھر سے آنے کے بعد سکینہ کو دودھ دیا تھا۔ میں نے اس دودھ میں تھوڑی سی زہریلی دوا ملا دی تھی جو میں کچھ دن پہلے میڈیکل سٹور سے لائی تھی، اور پھر میں کافی دنوں تک اسے وہی زہر والا دودھ پلاتی رہی تھی،
اور وہ سمجھتی تھی کہ میں اس کی محبت میں یہ سب کر رہی ہوں۔ وہ بیچاری تو اتنی معصوم تھی، یہ بھی نہ سمجھ پائی کہ میں اپنے حسد میں آ کر اسے زہر دے رہی ہوں۔ اسی زہر کی وجہ سے ہی اس نے اپنی اور اپنے بچے کی جان کھوئی تھی۔ میں اتنی گناہ گار تھی کہ اپنی جلن میں ایک معصوم بچے کو ہی نقصان پہنچا بیٹھی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوئے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نہ جانے کب تک یوں ہی بے خبری کی نیند سوتی رہتی کہ کسی کی زوردار آواز پر ڈر کر اٹھ گئی۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں۔ پھر کل کے سارے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگے۔ میں نے سامنے دیکھا تو تھانے دار کھڑا مجھے باہر آنے کو کہہ رہا تھا، کوئی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میں جیسے ہی ملاقاتی کمرے میں پہنچی تو دیکھا میرا شوہر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں جا کر اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے میں گونگی ہو گئی ہوں۔ کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھر آخر کار وہ غصے سے بولا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تمہیں کون سی کمی ہونے دی تھی جو تم نے اس معصوم لڑکی سے اتنی نفرت کی، اور اپنی اسی نفرت میں آ کر تم نے اسے اور اس کے بچے کو مار دیا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم نے میرا کتنا بڑا نقصان کیا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ تم نے اب اسے دل سے قبول کر لیا ہے۔ اگر میں جانتا ہوتا کہ تم وہ سب ڈرامہ کر رہی ہو تو میں اسے تمہاری نظروں سے دور کر دیتا۔ آج کے بعد مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہاری ماں کی منتیں سن کر میں نے تمہیں اپنی بیوی کا قتل معاف کر دیا ہے، لیکن تمہاری اب میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اماں مجھے روتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میرا بھائی تو مجھے گھر پر رکھنے کو راضی ہی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کسی قاتل کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا، لیکن پھر پتہ نہیں اماں نے اسے کیسے منایا تھا۔ میں سارا دن اماں کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میرا باہر نکلنا بالکل بند تھا۔ میری بھابھی مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی اور ہر وقت باتیں سناتی رہتی تھی۔ میری زندگی جہنم بن کر رہ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ مجھے اب یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ میں نے اپنی جنت خود اپنے ہاتھوں سے ہی کھوئی تھی۔ اگر میں اس وقت ناشکری کرنے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرتی تو آج میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ رات کو اکثر ہی میں ڈر کر اٹھ جاتی تھی۔ میرے خوابوں میں اکثر ہی سکینہ آتی تھی۔ وہ مجھے شکوے بھری نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے اکثر ہی اس کی باتیں یاد آیا کرتی تھیں۔ جب وہ شروع میں اس گھر میں آئی تھی تو اس نے مجھ سے دوستی کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اسے ہمیشہ ہی غصے سے جھڑک دیتی تھی اور وہ خاموشی سے چلی جاتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے شوہر کو میری شکایت نہیں لگائی تھی۔ کاش میں اس کے ساتھ شروع سے ہی اچھا رویہ رکھتی تو آج میری زندگی ایسے نہ گزر رہی ہوتی۔ اب تو میری زندگی میں پچھتاووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا تھا اور یہی میری سزا تھی۔